قرض ادا کیے بغیر مرنا۔ حضرات ائمہ نسائی، حاکم اور بغوی نے حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور یہ جو پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، کس قدر سختی نازل ہوئی ہے۔ ہم چپ رہے اور خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں جرأت نہ رہی کہ پوچھ پائیں کیا ہوا، چپ۔ دوسرے روز میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا التشدید الذي نزل، یہ سختی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور قسم نہ بھی کھائیں تو بات غلط ہے یا سچ۔ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر ایک آدمی بے شک اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، یعنی عام خیال کے مطابق جام شہادت نوش کرے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر دوسری دفعہ اسے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر اسے کتنی دفعہ شہادت پائی، وعلیہ دین، اور اس کے ذمہ قرض ہو، ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہ ہوا، انا للہ و انا الیہ۔ اور شہید اس کے بارے میں یہ ہے اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ شہید ایک رائے یہ ہے کہ وہ اتنا بلند ہو چکا، اس کو غسل نہ، رائے نہیں، اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں پہنانا، اسی کفن میں دفنا دو، کہ اتنی شان والا وہ خون ہے اور اتنی شان والے وہ کپڑے بدلنے بھی نہیں، اور روز قیامت اس کے خون سے کستوری کی خوشبو جیسی مہک آئے۔ لیکن اگر ایک نہیں 3 دفعہ بھی شہید ہو جائے اور ذمہ قرض ہے، ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض اس کے ذمہ سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بظاہر ان معمولی باتیں جو اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی سنگین ہے، ان سے محفوظ رکھے، اور جو پھنس چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات دے۔